بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار بشق تمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یحرم العبد اجورہن فهو فی قبرہ بعد موتہ ومن علم عالما او کرہ بیرا او حفر نہرا او بنا مساجد اللہ او ورث مصحفا او ترک ولدا یغفر اللہ بعد موتہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبے کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث کی روایت میں نے آپ کے درمیان پڑھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی آیات کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر صدقہ اور خیرات اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے اور بخل اور کنجوسی جیسی چیز سے منع فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آج سے نہیں، ہم اور آپ کی بڑی جماعت جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب ہونے کے لیے ہم نے آپ نے بڑی زمین وقف کی ہے۔ وقف کیا ہے؟ اوقاف کس زمین کو کہتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقف وہ چیز ہے جو چیز آپ کی ملکیت میں تھی، جس چیز کے آپ مالک تھے، آپ نے اس چیز کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب یہ چیز آپ کی ملکیت سے نکل گئی، آپ نہ اس چیز کے مالک رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقف کے سلسلے میں ہماری بڑی تعداد جو ہے اس چیز سے ناواقف ہے۔ ہم اور آپ نے آج جو عالمی سطح پر آج فی زمان اللہ مسلمانوں کو مجنون اور زیر کرنے کے لیے، قدحل کرنے کے لیے جو صورتیں اختیار کی جا رہی ہے، ہم اور آپ اس سے بالکل غافل ہیں۔ ہم اور آپ نے سستی اور کاہلی کا چادر اپنے پر ڈال کر خواب خرگوش میں پڑے ہوئے۔ اس وقت میں سب سے پہلے کس نے وقف کیا؟ میرے عزیزوں، اس وقت سب سے پہلے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باغات کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے زمین باغات کو وقف کر دیا۔ ایک یہودی شخص تھا، غزوہ احد کے وقت وہ یہودی تھا اور اس غزوے کے اندر وہ یہودی مارا گیا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، جناب محمد عربی کے وہ اخلاق دیکھ کر، نبی کے وہ اوصاف دیکھ کر انہوں نے طے کیا کہ میری جتنی پراپرٹی ہے، میرے پاس جتنے باغات ہیں، میرے پاس جتنا ساز و سامان ہے، تمام کے تمام چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیں۔ یہ وصیت کر کر وہ یہودی اس جنگ کے اندر بحیثیت یہودی شامل ہوا اور اس یہودی بن کر اس
اس جنگ کے اندر شکست ہوئی اور وہ یہودی مارا گیا۔ جب ان کے ورثاء نے وہ 7 باغات جو اس یہودی کے تھے، انہوں نے ساتوں کے ساتھ باغات جناب محمد عربی کے حوالے کیے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باغات کو مدینہ اور ان کے اطراف کے جو لوگ تھے، آقا مدنی تاجدار محمد رسول اللہ نے تمام کے تمام کو وقف کر دیا۔ ان کے بعد خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی ایک بڑی عظیم، سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی پونجی، سب سے قیمتی عصا اور سب سے اہم چیز جو خیبر کا حضرت عمر فاروق کو ہاتھ لگی وہ زمین تھی، سب سے قیمتی زمین تھی۔ حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں آتے تھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آقا مدنی، اے آمنہ کے در یتیم آقا مدنی تاجدار محمد عربی، میں یہ سارے کے سارے باغات، یہ ساری کی ساری زمینیں جو مجھے خیبر میں میسر ہوئی ہے، میں مسلمانوں کے لیے میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ محمد عربی نے اجازت دی، وہ ساری کی ساری زمینیں حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ ان کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو مکہ سے کوچ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ جب مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں، مفلسی کے عالم میں، نہ ساز و سامان ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی مال ہے، نہ کھانے کے پاس کوئی چیز میسر ہے، نہ پینے کے لیے کوئی پانی میٹھا میسر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں تھے تو اس وقت ایک یہودی تھا، اس یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، جو کنواں میٹھا کنواں، جو پانی جس کنویں کا میٹھا ہوا کرتا ہے، جو ہم اور آپ پی رہے ہیں، یہ میٹھا پانی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو بلا مشقت بلا مصیبت کے ہمارے اور آپ کے معیار میں موجود ہے، ہم اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ میٹھا پانی، بعض علاقے میں پانی کی بے پناہ کمی ہے، پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ حضرت اس دور کے اندر اس یہودی کے پاس ایک میٹھا کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد عربی نے فرمایا کہ کوئی اگر شخص جنت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ حضرت عثمان غنی جو کافی مالدار تھے، اللہ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت میں وہ مالداروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے بات کی، کنٹیکٹ کیا۔ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں جو آپ کے پاس ہے میں اس سے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی بہت چالاک تھا، جن کی آج چالاکی مشہور ہے، مٹھی بھر جماعت پوری دنیا میں حکمرانی کر رہی ہے۔ وہ یہودی اس دور کے اندر بھی چاقو چاول تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں پورا کنواں آپ کو نہیں دوں گا، لہٰذا آدھا کنواں کی قیمت آپ مجھے دے دیں، آدھا کنواں میں آپ کا حوالے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے اس آدھے کنواں جو 15,000 درہم میں بنتا ہے وہ کنواں خریدے اور یہ شرط لگائی کہ ایک دن آپ اس کنویں سے پانی پئیں گے اور ایک دن آپ اس کنویں سے سیراب ہوں گے، ایک دن ہم کنویں سے سیراب ہوں گے، ہماری جماعت کے لوگ اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن باری تھی، وہ دن مسلمانوں کی بڑی تعداد، بلکہ مسلمان ہی نہیں یہود و نصارہ کی ایک بڑی تعداد بھی حضرت عثمان غنی کے باری کے اندر پانی لیتے تھے کنویں سے اور پانی سے سیراب ہوتے تھے، لیکن جس دن وہ یہودی کی باری ہوتی تھی وہ یہودی کسی کو پانی لینے نہیں دیتے۔ بالآخر وہ یہودی پریشان ہو گیا اور سارے کے سارے کنواں 25,000 درہم میں حضرت عثمان غنی سے فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور راہ خدا میں یہ مسلمانوں کی ایک ڈکشنری ہے، تاریخ ہے، اتہاس ہے۔ ان کے بعد حضرت تاریخ اوقاف دمشق ایک کتاب منظر عام پہ آئی ہے جو دمشق کے اوقاف کی زمین کے کیا ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے۔ ان کے اندر ایک بات آئی ہے کہ ایک خاتون تھی دمشق کے،
انہوں نے چاہا کہ میں ساری کی ساری پراپرٹی رضائے الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے میں اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی کمپنی ہوتی ہے اس کے برانچ ہر علاقے خطے میں ہوتے ہیں، ضلع کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ اوقاف کے بھی ہر علاقے کے اندر برانچ یا ایک جماعت تھی۔ جو خاتون نے اپنا درخواست ڈالی کہ میرے پاس کروڑوں کی زمین ہے، میں رضائے الہی کے لیے مسلمانوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس وقت کے عالم ربانی محدث کبیر علامہ مفتی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس جماعت کے سب سے اہم اور عظیم شخصیت تھے، جب یہ درخواست انہوں تک پہنچی تو جواب حضرت نے دیے سن کے آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ حضرت والا نے جب یہ درخواست دیکھے تو حضرت اس درخواست کے اندر لکھے کہ اوقاف کی جتنی زمینیں ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جہاں آپ اپنی زمین کو وقف کریں۔ مسلمانوں کے لیے اتنی زمینیں وقف کی جا چکی ہے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، شادی اور بیاہ کے لیے، بچے مسافر کے لیے، بچے کے بیوہ عورتوں کے لیے، غریب بچے کی شادی کے لیے بے پناہ زمین وقف کی جا چکی ہے۔ آپ لہذا کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ایک یہ ہے، سابریہ کے کچھ پرندے دمشق کے اندر 3 مہینہ کے لیے آتے ہیں۔ جب سابریہ کے اندر موسم بالکل ٹھنڈ ہو جاتا ہے، بالکل عروج پہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تو وہاں کے چند پرندے یا وہاں کے ایک بڑی پرندے کی تعداد مصر، فلسطین اور دمشق کے اندر صرف 3 مہینے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہاں کے موسم معتدل ہو جاتے ہیں، اپنی حالت ہو جاتے ہیں، تو یہ پرندے پھر اڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان پرندے کے لیے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے انتظام ہے، نہ پینے کے لیے انتظام ہے، نہ ان کا رہنے کا کوئی انتظام ہے۔ لہٰذا آپ کی جو کروڑوں کی زمین ہے، جو پراپرٹی ہے، لہٰذا اس پرندوں کے لیے آپ اگر وقف کرنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں۔ میرے دوستو، ایمان کے اس خاتون کا، وہ خاتون نے اس پرندوں کے لیے اپنی کروڑوں کی زمین وقف کر دی اور اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آج اس وقت کی زمین پر حکومت ہند کی نظر ہے، اللہ ہمیں اس زمین سے ہمیں حق میں عطا فرمائے۔ آج فی زمانہ ایسے حالات ملک کے بن چکے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے جو کوششیں ہم نے کی ہے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اپنے احتجاج درج کیے، الحمدللہ ہم نے کیے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کے لیے اپنے 24 گھنٹہ کے وقت کم سے کم 2 رکعت نفل کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہو اور شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر، اور اللہ سے درخواست کرے، اپیل کرے کہ اے اللہ، یہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہے، زمین وقف کیے ہیں، آج حکومت چھیننا چاہ رہی ہے، لہذا یہ فیصلہ ہمارے حق میں فیصلہ کرنا۔ میرے عزیزو، وقت ہو چکا ہے، لہذا جو باتیں رہ گئی ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کی